نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار، سبحان اللہ، اللہ پاک نے ایک ایسی عظیم نعمت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں عطا کی کہ جس کے بارے میں خود رب عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رب کریم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ ان کی آنے کی خوشی کیوں نہ منائیں، ان کا ذکر کیوں نہ کریں جس کے سبب میں اور آپ اس کائنات میں آئے ہیں۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن، وجہ تخلیق کائنات جو ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ میرے آقا کے سبب یہ کائنات بنی ہے۔ حدیث قدسی میں رب ارشاد فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو میں یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ یعنی میں اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو اس کی وجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور انشاءاللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ شاعر مشرق جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت لکھنے کے لیے، شان بیان کرنے کے لیے قلم اٹھاتے ہیں تو کیا خوب لکھتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ذرا اس شعر کو سمجھیے گا، اس کی خوبصورتی سمجھیے۔ ذرہ ریگ جس کو کوئی نہیں پہچانتا، جب اسے نبی پاک سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ ریت کا ذرہ بھی طلوع آفتاب کا درجہ پا لیتا ہے۔ مدینے کو جب تک میرے آقا مدینے تشریف نہ لے گئے تھے، یہ مدینہ یثرب کہلاتا تھا، بیماریوں کی آماج گاہ تھی، لوگ اس کی آب و ہوا سے پریشان تھے، مگر جب قدم مصطفیٰ لگ گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج مدینہ سارے جہان کے لیے مرکز بنا ہوا ہے۔ آج وہاں کی ہوا میں شفا، آج وہاں کی خاک میں شفا۔ اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، جس کا مضمون ہے کہ مدینے کے غبار میں شفا ہے۔ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے۔ پہلے وہی مدینہ بیماریاں ملتی تھیں، اب آقا تشریف لے گئے نا، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اب کیا حال ہے کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ آج وہاں کی خاک بیماروں کے لیے تریاق اور شفا بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا میلاد منانے کے لیے، ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ مرتے دم تک ان کے ذکر کرنے والوں میں ہمیں شامل، چرچا بلند کرنے والوں میں ہمارا نام شامل رہے، کیونکہ یہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے نصیب ہیں۔ اللہ پاک نے یہ ہمیں ہمارے مقدر جگائے ہیں کہ ہماری زبان کو، ہمارے وقت کو یہ موقع ملا کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ورنہ میرے آقا کا چرچا تو سارے عالم میں ویسے ہی بلند رہا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ فرش والے، ہم تو زمین پر رہنے والے ہیں نا، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے۔ حضور آپ کی جو بلندی ہے نا، یہ ہم زمین پر رہنے والے کیا جانے ہیں، آپ کا جو مرتبہ ہے وہ کیا ہے۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میرے آقا کے چرچے تو عرش پر بھی بلند ہیں، سبحان اللہ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کا مہینہ ہو
تو میرے ایٹیٹیوڈ میں، میرے انداز زندگی میں کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ سیلیبریشن یا پریپریشن کے نام پر فرق کیا آیا میری اور آپ کی لائف میں؟ بہت اچھی بات ہے جنہوں نے گھروں پہ لائٹیں لگائیں، پرچم لگائے، دیٹس بریلینٹ، ہونا بھی چاہیے، خوشی کا اظہار ہے. لیکن میری زندگی میں، میرے لائف سٹائل میں کیا فرق آیا؟ پہلا فرق جو آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری زبان ذکر و درود سے تر ہو جائے. خوب درود پاک کے تحفے، خوب درود پاک کے نذرانے ربیع الاول کے مہینے میں ہماری زبان پر آنے چاہیے. اور سبحان اللہ، آپ جانتے ہیں درود پاک کتنی بڑی نعمت ہے؟ یہ وظیفہ کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ دوائی بہت ساری بیماریوں کے لیے چل جاتی ہے. کچھ دوائیاں ہوتی ہیں ایسی. کچھ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یار یہ بندہ حرفن مولا، یہ سارے کاموں میں کام آ جاتا ہے. میں آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی میں، اپنی موت کے وقت اور صبح قیامت جو کچھ چاہیے وہ سب آپ کو درود پاک میں مل جاتا ہے. اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا. اب میں ذرا یوں سمجھیے، چند حدیثوں کا نچوڑ، کئی حدیثوں کا عطر اب آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور آپ نے بہت غور سے سننا ہے. میں ساری حدیثیں بیان کر سکتا ہوں کم و بیش، لیکن اس میں بہت وقت درکار ہوگا، تو میں سمرائز کر کے آپ کو بہت ساری حدیثوں سے کچھ مدنی پھول بڑھا رہا ہوں. غور سے سنتے جائیے، اور سبحان اللہ کی صدا بھی بلند ہونی چاہیے. آپ بیمار ہیں، درود پاک پڑھیے. آپ قرضے میں ہیں اور چاہتے ہیں قرضے سے نجات مل جائے، درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں روزی میں برکت ہو جائے، درود پاک پڑھیے. آپ ٹینشن میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹینشن ریلیز ہو جائے، درود پاک پڑھیے. آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں میرے ساتھ اللہ کی رحمتیں ہوں، میں جدھر جاؤں رحمت الہی برستی رہے، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں نیکیاں بڑھتی جائیں، نیکیوں کا میٹر چلتا جائے، آپ درود پاک پڑھیے. آپ سمجھ رہے ہیں یار گناہ بہت ہو گئے، کسی طرح گناہ کم ہوں، ڈیلیٹ ہو جائیں، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کی عزت بلند کر دے، زمانے میں آپ کو مقام ملے، آپ درود پاک پڑھیے. اب آپ چاہتے ہیں جناب جب آخری وقت آئے میں کلمے کے ساتھ دنیا سے جاؤں اور مرتے وقت مجھے نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا اٹھے، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ محشر کے دن جب میں اٹھوں تو جہاں میرے آقا ہوں ان کے پرچم تلے مجھے اٹھنا نصیب ہو جائے، وہاں میرا محشر ہو، آپ درود پاک پڑھیے. اچھا جناب آپ چاہتے ہیں محشر کی گرمی میں نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر بھی مجھے مل جائے، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں پل صراط سے گزرنا ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، ثابت قدم بھی رہوں اور خیر سے پار لگ جاؤں، آپ درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں جب لوگ جنت میں جائیں میں اکیلا نہ جاؤں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جاؤں، آپ کثرت سے درود پاک پڑھیے. آپ مدینے جانا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے. سنو سنو، نبی پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہیں پھر بھی درود پاک پڑھیے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور یہ میں نے ساری باتیں جتنی کہی ہیں، جو لوگ کتابوں کو پڑھتے ہیں، جنہوں نے یہ حدیثیں سنی ہیں، وہ ریئلائز کر رہے ہوں گے کہ یہ ہر فضیلت پر ایک حدیث موجود ہے کم و بیش، کہ ان تمام جگہوں پر نبی پاک نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے وہ درود پڑھے، جس کو یہ چاہیے وہ درود پڑھے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، جتنی باتیں میں نے بیان کی اس کے علاوہ کچھ چاہیے؟ جو کچھ مجھے دنیا میں چاہیے، میں روزی میں برکت چاہتا ہوں، میں بیماری سے بچنا چاہتا ہوں، میں ذلت سے بچنا چاہتا ہوں، میں عزت چاہتا ہوں، میں ٹینشن سے بچنا چاہتا ہوں، میں خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں کلمے والی موت چاہتا ہوں، میں قبر میں روشنی چاہتا ہوں، میں پل صراط پر ثابت قدمی چاہتا ہوں، میرے آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں. بینگ اے مسلم واٹ ایور آئی نیڈ ان مائی دنیا اینڈ ہیئر آفٹر، مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو کچھ مجھے دنیا میں چاہیے، جو قبر میں چاہیے، جو موت کے وقت چاہیے اور جو محشر میں چاہیے، وہ سب تو درود پاک میں ہے. پھر بتاؤ میں درود پاک نہیں پڑھتا تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے. میں آج یہ کوسچن کریٹ کرنا چاہتا ہوں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور جتنے مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں، کہ بتاؤ آج کے دن کا صرف اگر ہم اینالائز کر لیں، اس محفل سے پہلے ٹھیک ہے محفل میں تو آپ نے نعت خوانوں کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، مگر اس سے پہلے صبح سے لے کر شام تک کتنی بار درود پڑھا؟ نہ کریں ایسا. یہ درود پاک آپ کی بہت ساری پریشانیاں دور کر دے گا. حدیث پاک میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ درود اس کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جائے گا۔ اب بتاؤ اور کیا چاہیے؟ تو کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آج یہ نیت کر کے جائیں۔ پہلا میسج آج کے اجتماع کا، جو پہلا چینج میرے اور آپ کے اندر آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد شروع کر دیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھیں گے، دنیا میں بھی دیکھیں گے، انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گا۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعتیں مجھ سے پہلے بھی ہو رہی تھیں، اور آج میں انشاءاللہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، پہلے وہ عرض کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ایک نرالے انداز میں آپ کو کچھ نعت کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی ذکر خیر ہوتا ہے، کہ جب ہم معجزات کے بارے میں سنتے ہیں، میریکلز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ایک عاشق رسول نبی پاک کے معجزات کے بارے میں سنتا ہے نا، وہ بڑا ہی انرجیٹک فیل کرتا ہے۔ نبی پاک سبحان اللہ کیا شخصیت تھے کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرتے دو ٹکڑے ہو جاتا، دعا فرماتے تھے سورج پلٹ آتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاری کنویں میں کلی فرماتے تھے وہ میٹھا ہو جاتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی کھجوروں پر یا تھوڑے کھانے پر دم فرماتے وہ سینکڑوں ہزاروں کو پورا ہوتا، صحابہ پیاسے ہوتے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، اور آقا دعا فرماتے تو بارش ہو جاتی، اور کبھی کسی صحابی کی آنکھ باہر آتی اور میرے آقا دم کر کے واپس لگاتے تو پہلی آنکھ سے زیادہ روشن ہو جاتی۔ معجزات ہی معجزات ہیں، کتنے معجزات ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول، آقا تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ تیرے آقا وہ ہیں، لیکن ہم یہ سنتے ہیں، آئی وٹنس تو نہیں ہے نا، دیکھا تو نہیں ہے۔ جب سنتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے، جن صحابہ نے دیکھا ہوگا ان کا مقدر کیسا ہوگا۔ مولا علی کی قسمت سوچو کہ آقا ان کی گود میں آرام کر رہے ہیں، اور جب دعا کی تو ان کے سامنے ہی سورج پلٹا ہوگا نا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی قسمت دیکھو کہ سانپ نے کاٹا تھا، زہر نظر آ رہا ہے مگر نبی پاک کے لعاب دہن سے زہر چلا گیا۔ یہ سارے معجزات صحابہ دیکھتے تھے، مگر آپ جانتے ہیں ایک معجزہ ایسا ہے جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، ہم آج بھی اس کی برکتیں لوٹ سکتے ہیں۔ باقی معجزات تو ہم نے نہیں دیکھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو میریکل ہے، وہ جو معجزہ ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے، دا بگیسٹ میریکل آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ 1400 سال 1450 سال اپروکسیمیٹلی ہو گئے، ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہو سکا۔ قرآن کیسا معجزہ ہے، خود قرآن کہتا ہے کہ اگر اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر اللہ کریم نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ مقام اور وہ ہمت عطا کی کہ قرآن نبی پاک کے مبارک دل پر نازل ہوتا رہا، اور آپ اس کی جو بوجھ ہے، اس کا جو ثقل ہے، اس کو یوں سمجھیے اللہ کی رحمت سے اٹھاتے رہے اور ہم تک پہنچایا۔ قرآن مجید ایک شاندار اعجاز جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، دنیا کی جو آپ کی فیوریٹ بک ہو۔ لوگ کچھ کتابوں کے شوقین ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، کہتے ہیں میری فیوریٹ بک میری لائبریری میں ہے، ان سے پوچھو کتنی بار پڑھی ہے؟ ایک بار، دو بار، مشکل سے 3 بار۔ بہت بڑی کتاب ہو، بہت مشہور ہو تو 4 بار پڑھ لو گے، پھر اب اور کتنی پڑھو گے؟ 3-4 بار بعد کتاب پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ قرآن وہ ہے 1000 بار پڑھ لو ہر بار نیا لطف دیتا ہے۔ قرآن پرانا نہیں ہوتا، یہ قرآن کی وہ شان ہے جو آپ کی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ قرآن صحیح پڑھنے والا مل جائے، سمجھ نہیں آتا پھر بھی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی روحانیت ہے۔ دنیا کی ایسی کوئی کتاب نہیں جو لاکھوں دلوں میں محفوظ ہے۔ زبر زیر سے پیش کا فرق نہیں۔ 5-6 سال کا بچہ جس کی مادری زبان پنجابی، میمنی، اردو، سندھی ہوتی ہے، مگر عربی کا قرآن پورا اسے یاد ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ موجود ہے، مگر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم قرآن سے کتنا فیض یاب ہوتے ہیں۔
ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟ یہ نبی پاک کا وہ معجزہ ہے جو ہر گھر میں موجود ہے، مگر ہمارا اور آپ کا قرآن سے تعلق کتنا ہے؟ جب بھی نئی دکان لیں گے ختم قرآن کروائیں گے، جب بھی نیا گھر لیں گے ختم قرآن بھی کرائیں گے، اور ایک قرآن پاک اوپر رکھ دیں گے گھر کے اندر برکت کے لیے۔ قرآن صرف ہم نے چومنے کے لیے، برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے رکھا ہے۔ قرآن میں خزانہ کیا موجود ہے اس کو تلاش کرنے کی کس کو فکر ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس میں کتنا خزانہ ہے اور ہم نے اس میں سے کیا لیا ہے؟ میں آج اسی ٹاپک پر چند مدنی پھول قرآن کی ہی بات کریں گے۔ اس ایک واقعے سے مزید اس کو ایلوبریٹ کر دیتا ہوں، پھر بات کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، اس کا بیٹا جو ہے وہ ابراڈ جو ہے پیسے کمانے گیا۔ وہ ماں غریب تھی بیچاری، بیمار بھی تھی، بیٹے سے محبت بہت کرتی تھی۔ بیٹا ہر مہینے ماں کو ایک لیٹر بھیجتا۔ بیٹا وہ لیٹر، ماں کو جب وہ لیٹر ملتا، ان پڑھ تھی بیچاری، اس خط کو لیتی، چومتی اور کہتی میرے بیٹے نے باہر سے ولایت سے خط بھیجا ہے، ایک ڈرا میں رکھ دیتی۔ دوسرے مہینے پھر خط آیا، پھر چوما، پھر اس نے دراز میں رکھ دیا۔ تیسرے مہینے پھر خط جمع ہوتے گئے، ماں بیمار ہوتی گئی، کھانے کو تھا کچھ نہیں، علاج کو پیسے نہیں، آخر بوڑھی ماں کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد جب لوگوں نے اس کا گھر صاف کیا، ڈرا کھولی تو بہت سارے انویلپ، اور جب ان انویلپس کو کھولا نا تو ان تمام خطوط کے اندر منی آرڈر تھا۔ بیٹا ہر مہینے پیسے بھیجتا رہا، ان پڑھ ماں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پیسے ہیں، پیسے مل جاتے، علاج بھی کراتی، خوراک بھی اچھی کھاتی، پتہ ہی نہیں تھا، وہ چوم کے رکھ دیتی تھی دراز کے اندر۔ یہ ایگزامپل ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ؟ چومتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا اس میں میرے اور آپ کے لیے کتنے خزانے موجود ہیں۔ پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو پتا چلے گا نا کہ کیا کچھ موجود ہے۔ اب آؤ، میں صرف نعت خوانی کی بات چونکہ چل رہی تھی، آج میں آپ کو صرف قرآن سے نبی پاک کی نعت سناتا ہوں کہ صرف قرآن کو اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ قرآن شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے بیان کرتا ہے۔ اتنی آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں، مگر میں ایک جائزہ مختصراً آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو۔ وہ پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا۔ اب آپ کی سبحان اللہ کی صدائیں ہوں گی اور آپ سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے کہ میرے رب عز و جل نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن میں کیا تو کس شان سے کیا۔ سبحان اللہ۔ سورہ فتحہ آیت نمبر 29 میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے محمد الرسول اللہ فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مصطفیٰ قرار دیا۔ مصطفیٰ کا مطلب سمجھتے ہو؟ چوزن ون، سلیکٹڈ، منتخب ہوا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ آگے سنو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں مجتبی فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ جن کی آیت نمبر 27 میں مرتضیٰ کے لقب سے یاد کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں عبد کامل۔ سورہ مائدہ آیت نمبر آپ کو نور فرمایا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 174 میں برہان یعنی روشن دلیل فرمایا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین فرمایا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں شاہد یعنی حاضر و ناظر، سراج منیر یعنی چمکتا ہوا سورج، داعی الی اللہ یعنی اللہ پاک کی طرف بلانے والا فرمایا گیا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 میں یاسین، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں طٰہٰ، سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مزمل فرمایا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں مدثر فرمایا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مومنوں پر اپنا احسان فرمایا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 160 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام عالمین کے لیے رحمت فرمایا۔ سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں صاحب معراج فرمایا۔ سورہ بقرہ
آیت نمبر 33 میں دعائے ابراہیمی، تو سورہ صاف آیت نمبر 6 میں بشارت عیسیٰ فرمایا، سورہ کوثر آیت نمبر 1 میں صاحب کوثر، تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں صاحب مقام محمود فرمایا۔ ذرا غور کیجئے، یہ ہے قرآن کا ایک مختصر جائزہ۔ یا محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ تو سبحان اللہ، یہ صرف قرآن کا ایک وصف میں نے بیان کیا، اور اب میں قرآن سے ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کرنے آیا، جو میرے بیان کا مین ٹاپک ہے، کہ آج ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، ہو از سکسیسفل، کامیاب کون ہے؟ زیادہ پیسے والا، زیادہ شہرت والا، زیادہ سکون والا، یا جس نے دنیا میں بڑا نام کما لیا؟ سکسیسفل کون ہے؟ اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں دنیا میں کامیاب لوگوں میں شامل ہوں۔ سچ بتاؤ، کون بتائے گا کہ کامیاب کون ہے؟ میں بتاؤں گا، آپ بتائیں گے، کہ جس نے مجھے اور آپ کو بنایا، جس نے یہ کائنات بنائی، وہ بتائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کامیاب لوگوں کے بارے میں بتایا، سکسیسفل کون ہیں، اور یہ 18ویں پارے کی جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے سورہ مومنون، اس کی جو شروع کی 10 آیتیں ہیں، سبحان اللہ، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ ابھی میں بیان کروں گا، لیکن میں آپ کو دعوت دوں گا گھر جا کر بھی پڑھیے گا، کہ اس میں صرف 10 آیتوں میں اللہ کریم نے بتا دیا کہ کون کامیاب ہیں، اور ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی ہیبٹس کیا ہیں، وہ کیوں کامیاب ہیں۔ اور صرف کامیاب لوگوں کے بارے میں نہ بتایا، اس کا ریوارڈ بھی بتا دیا، اس کا انعام بھی بتایا کہ ان کامیاب لوگوں کو ملنا کیا ہے۔ اب قرآن سے ذرا سنیے کامیاب لوگوں کی زبانی، کامیاب لوگوں کی کہانی قرآن کی زبانی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سورہ مومنون کیسی شاندار سورت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی نا، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ تو ایک دن جب وحی نازل ہوئی تو جب یہ کیفیت ختم ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ اے اللہ عز و جل ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ کرنا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ رکھنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن۔ نبی پاک نے دعائیں کی اور پھر فرمایا اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت بتا رہا ہوں۔ مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جس نے ان مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آج میں آپ کو بہت شارٹ لسٹ، بہت لمبی لسٹ بیان کرنے نہیں آیا ہاں۔ اگر جنت میں جانا ہے، آپ سنیں گے بہت زیادہ کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا شارٹ کر کے ہمیں بتا دیا کہ سکسیسفل کون ہے۔ اب سنتے جائیے اور ساتھ ساتھ یہ نیت کرتے جائیے کہ اگر اب بھی اپنی عمر کے اس حصے میں بھی میں ان کامیاب لوگوں میں شامل نہیں ہوں گا تو پھر کب ہوں گا، پھر کب میں اس طرف آؤں گا؟ تو غور سے سننا ہے اور اس نیت سے سننا ہے کہ رب کریم نے جو ہمیں کامیاب لوگوں کا راستہ بتا دیا ہے، میں نے لیفٹ رائٹ نہیں ہونا ہے، اب میں نے اس پر چلنا ہے تاکہ میں بھی ان کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ میرا رب جسے کامیاب کہے اے کاش اس ربیع الاول کے مہینے میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، پہلی آیت اللہ نے فرمایا بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، یعنی بغیر ایمان والے تو کامیاب نہیں ہے۔ پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ پہنچے کون؟ ایمان والے۔ اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مسلمان ہیں، تو پہلی بات پر تو ہم عمل کر رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیسے ایمان والے ہیں، ان لوگوں کے اوصاف کیا ہیں؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ترجمہ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مگر توجہ نماز میں ہے، فوکس ہے نماز میں، خشوع و خضوع ہے۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں تو آتا تھا کہ وہ ایسے نماز پڑھتے تھے کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا، ان کے برابر میں ایک گھر تھا، تو بچی کہتی ماں وہ روز چھت پر ایک ستون نظر آتا تھا، وہ اب نظر نہیں آ رہا۔ تو ماں نے بتایا بیٹا وہ ستون نہیں تھا، وہ بزرگ تھے جو رات کو نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ، فوکس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جیسے حاضر ہونا ہے،
ایسے نماز پڑھا کرتے ہمارے اسلاف، مگر آج ہمارا حال کیا ہے کہ نماز میں سارے حساب کتاب، سارے خیالات ہمیں نماز میں ہی آنے ہیں. کبھی ٹیسٹ لینا ہو نا اپنی نماز کا، تو کبھی بھی جیسے آج جنہوں نے عشاء کی جماعت سے نماز پڑھی ہو، یہ جب بھی آپ نماز تلاوت والی نماز پڑھیں امام صاحب کے پیچھے، سلام پھیرتے ہی ذرا اپنے آپ سے پوچھیں یار امام صاحب نے تلاوت کیا کی تھی، تو سلام کے بعد بھی یاد نہیں ہوگا کون سی کی تھی، کیونکہ دھیان تو کہیں اور تھا. وہ ایک بڑا مشہور چٹکلا ہے نا کہ ایک صاحب تھے، وہ ان کی جماعت چلی گئی تو وہ رونے لگ گئے. تو دوستوں نے کہا یار کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، تم بڑی فکر ہے لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے. کہتے نہیں اس لیے نہیں رو رہا کہ جماعت چلی گئی، میں روزانہ دکان بند کر کے عشاء کی نماز میں 4 فرض میں اپنے حساب کر لیتا تھا، اب خود کرنا پڑے گا. مطلب سمجھانے کے لیے کہ آج ہماری نمازوں کا یہ حال ہے. نہ کریں ایسا. نماز میں فوکس کیسے ملے گا؟ پہلے تو نماز پڑھیں. سب سے بڑا تو پرابلم یہ کہ بڑی تعداد تو نماز ہی نہیں پڑھتی. نماز پڑھیں اور پھر نماز میں فوکس ہو. اور اس فوکس کا طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ یاد کر لیں. جب آپ کو ترجمے کے ساتھ نماز یاد ہوگی نا تو آپ کو پتا ہوگا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں یا آپ کیا پڑھ رہے ہیں. جو صورتیں آپ نارملی پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھ لیں، 3-4 بار پڑھ لیں تو یاد ہو جائے گا. اور نارملی 30واں پارہ 30th پارے سے ہی امام صاحب بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نارملی. تو 30th پارہ اگر آپ نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہوا ہوگا تو آپ کا نماز میں دل لگے گا. یقین کریں جس کو سمجھ آتا ہے نا قرآن، اور کبھی امام صاحب تلاوت اچھی کرنے والے ہوں تو جی نہیں چاہتا امام صاحب رکوع میں جائیں، یہ اور سنائے رب کی باتیں، یہ اور بتائیں ہمیں قرآن. لیکن مسئلہ یہ کہ جس کو سمجھ آ رہا ہے اس کو یہ لطف آ رہا ہے نا، تو قرآن کا لطف لو. قرآن کی جو آپ کی نماز ہے وہ اگر خشوع و خضوع والی ہے تو یہ کامیاب لوگوں کا پہلا وصف ہے کہ ایمان والے ہیں اور نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. اگلی آیت وہ کیا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آیتیں نازل ہوئیں اس میں فرمایا گیا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، فضول باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ان باتوں میں زندگی زیادہ گزر رہی ہے نہ جس کا دنیا میں فائدہ ہے نہ جس کا آخرت میں فائدہ ہے. ٹائم، لوگ کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں. اللہ کے بندو یہ ٹائم قیمتی ہے، ایک ایک سانس قیمتی ہے، اس میں نیکیاں کما لو، آخرت کی تیاری کر لو، یا چلے رزق حلال کمائیں، لیکن فضول کاموں میں ٹائم صرف کر رہے ہیں. کامیاب لوگوں کا وصف فرمایا کہ وہ فضول باتوں کی طرف، فضول کاموں کی طرف التفات نہیں کرتے. احادیث میں آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے. مثال کے طور پہ 4 دوست بیٹھیں گے اور سناؤ کیا ہو رہا ہے آج کل، ڈالر کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ بھائی آپ کو خریدنے ڈالر؟ اچھا سونے کا کیا دام ہوا؟ پیٹرول کدھر پہنچا؟ ارے نہ لینا نہ دینا، خالی خالی ٹائم. اچھا پھر اس کے بعد ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے. اچھا آج کل اس ملک کا ویزا مل رہا ہے نہیں مل رہا، نہ پاسپورٹ بنا ہوا نہیں ہے، اس ملک کے ویزے کی باتیں کرنی ہے. خالی خالی بس کچھ تو بات کرنی ہے نا. اتنی دیر گھنٹہ 2 گھنٹہ گپ شپ ہوئی، بات چیت ہوئی، ملا کیا آپ کو؟ حالانکہ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، زور سے کہو نا اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے ان 30 سیکنڈ میں آپ نے کیا کما لیا؟ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر نا، بڑے کیلکولیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ والے، بڑے بڑے بلڈر، بڑے بڑے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں. آپ تو کیلکولیٹ کرتے ہو نا مہینے میں کتنے کمائے. میں ایک بار بیٹھا تھا ایسے ہی حساب کیا میں نے کہا یار جو بندہ 10 لاکھ روپے کماتا ہے مہینے کے، ٹھیک ہے، وہ روز کتنے کماتا ہے؟ تو اپروکسیمیٹلی 33,000 روپے آیا حساب، ٹھیک ہے، روز کے 33,000 اس کی ایوریج کمائی ہو گئی. گھنٹے کی کتنے کماتا ہے؟ تو حساب کیا تقریباً 1200-1300 روپے اس کا گھنٹہ ہو گیا. منٹ کے کتنے کماتا ہے؟ تو تقریباً 200-250 روپے اس کا منٹ ہو گیا. 30 سیکنڈ میں کتنے کماتا ہے؟ تو کرتے کرتے 100 روپے پہ آ گئی بات. 10 لاکھ روپے مہینے کمانے والا 30 سیکنڈ میں 100 روپے کماتا ہے. اگر وہ 20 لاکھ کماتا ہے مہینے کے تو 200 روپے ہو گئے 30 سیکنڈ کے. ایسے ہی ہے نا، 5-10 روپے کا آگے پیچھے حساب ہوگا، میں دماغ سے ہی کر رہا ہوں، کیلکولیٹر سے نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے. 30 سیکنڈ میں 200-500 روپے سے زیادہ نہیں کما سکتے. بڑے سے بڑا آدمی اگر ادھر بیٹھا ہے، کروڑوں روپے مہینے کمانے والا بھی اس کے 30 سیکنڈ 1000 روپے کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جتنے بیٹھے ہو نا سارے ہم اپنے پیسے ملا لیتے ہیں. کیا ہم سب کے پاس یہ پاور ہے کہ ہم مل کر جنت میں ایک درخت خرید لیں؟ Is there anybody have a power to buy a tree in heaven? ہے کوئی ہم میں سے ایسا؟ ہم میں سے کسی کے پاس یہ پاور نہیں ہے.
مگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ 2 گھنٹے دوستوں میں بیٹھ کر فضول باتیں کر رہے ہیں، موبائل پر بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد پوچھو کیا دیکھا، پتہ نہیں کیا دیکھا، بس گھما ہی رہا تھا، 2 گھنٹے نکال دیے۔ یہ تمہاری زندگی کی ویلیو ہے؟ کتنے حرام کام دیکھ لیے، کتنے میوزک سن لیے، کتنی بدنگاہی ہو گئی، سوچا ہی نہیں تم نے۔ بزرگان دین کا مائنڈ سیٹ کیسا تھا؟ یہ کاروباری لوگ بیٹھے نا، آپ کا ایک سیزن ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی آج کل پراپرٹی کا سیزن ہے، گھومنا پھرنا بعد میں، آج کل ذرا کام چل پڑا ہے، ڈیفنس چل پڑا، فلاں علاقہ چل پڑا ہے، چلتے رہتی باتیں۔ کوئی کہتا ہے نہیں گارمنٹ کا سیزن، کوئی کہتا ہے ہمارا فلاں سیزن میں کام، بندہ بولتا ہے یار گھومنا پھرنا فضول باتیں نہیں، کام پہ دھیان دو، بعد میں گھومیں گے پھریں گے، ایسا ہی نا۔ آپ کو پتہ ہے جب تک میری اور آپ کی سانسیں ہیں نا، نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے، جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو۔ میں اور آپ گئے، سانسیں بند، بک آف ڈیڈ کلوز، اعمال نامہ ختم، پھر بندہ ترسے گا، اے اللہ بھیج دے دنیا میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، میں اور نماز پڑھ لوں، میں اور ذکر الہی کر لوں۔ اس وقت نہیں ہوگا چانس، ابھی چانس ہے، لیکن فضول کاموں میں لائف گزر رہی ہے۔ نہ قرآن کسی نے تجوید سے پڑھا، نہ تلفظ سے پڑھا، نہ تفسیر قرآن اب تک پوری پڑھ سکے، اور دنیا بھر کی بحثیں کروا لو۔ قرآن کہتا ہے کامیاب لوگ وہ ہیں جو فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آگے سنو، کامیاب لوگوں کا تیسرا وصف، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ یہ تیسرا وصف قرآن بیان کر رہا ہے، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھوں کی ملک ہیں، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ یعنی جو حرام کاموں میں پڑھ کر اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں، غلط کاموں کی طرف، بدکاری کی طرف جاتے ہیں، وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں۔ جو اپنے آپ کو ان حرام کاموں سے بچاتے ہیں، جو حلال طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس طرف نہیں جاتے۔ آج کیا حال ہے؟ آج یہ نوجوان میرے سامنے بیٹھے، خدا را ان معاملات سے نکلیے۔ کامیاب جس کو قرآن کہتا ہے وہ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج ہم سب کے پاس روزی کی گارنٹی ہے، جو نصیب میں ہے وہ ملے گا، مگر مغفرت کی گارنٹی نہیں ہے۔ مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی کمال کی حدیث فرمائی کہ جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حدیث پاک سنی ہوگی آپ نے، اس کا مضمون ہے، آقا فرماتے ہیں جو مجھے زبان کی اور شرم گاہ کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اپنی زبان کو حرام کاموں سے بچائیں، دل آزاریوں سے بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، اور اپنی شرم گاہ کو گندے کاموں سے، برے کاموں سے بچائیں۔ یہ ہے کامیاب لوگ۔ مگر آج گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر چلا ہوا ہے، آج کون ہے نوجوان جو ان چکروں میں نہیں پڑا ہوا؟ اور عجیب معاملہ ہو گیا ہے، جب سے موبائل فون انٹرنیٹ کا زمانہ آیا ہے، خدا را ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ قرآن کہتا ہے جو کامیاب لوگ ہیں، میں آگے آپ کو جب انعام بتاؤں گا نا، اللہ نے قرآن میں انعام بیان کیا ہے۔ اگر سکسیسفل ہونا چاہتے ہو، کیونکہ یاد رکھیں، بندہ کہتا نہیں یار ہم تو صرف فرینڈز ہیں، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اور پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ یہ آنکھ کا دروازہ ہی بند کرنا ہوگا، حرام دیکھنے سے بچنا ہوگا۔ آج جو ان کاموں میں پڑے ہیں، سوچو آپ اور میں سرما لگاتے ہیں نا، سرما لگاتے وقت کتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سلائی ذرا زیادہ سختی سے نہ لگ جائے، کیونکہ میری آنکھ بڑی نازک ہے، زخم نہ ہو جائے۔ اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھ۔ ایئر بڈ سے کان صاف کرتے ہیں نا، زیادہ زور سے کبھی ایئر بڈ اندر چلا جائے تو کان میں درد شروع ہو جاتا ہے، اتنے نازک ہے میرے اور آپ کے کان۔ مگر روایتوں کا مضمون ہے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے۔ کیسے برداشت کرو گے؟ کانوں میں جو کانوں سے حرام سنتا ہے، ان کے کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے، جہنم کی آگ آنکھوں میں بھر دی جائے گی۔ کدھر جائیں گے ہم؟ کیسے برداشت کریں گے؟ تو خدا را ایسی صحبتیں اپنائیں، ایسے دوست نہیں چاہیے ہمیں جو ہمیں حرام کاموں کی طرف لے جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے جو کامیاب ہیں، ان کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ آگے سنو، قرآن کہتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ جو حلال ذریعے کے بجائے حرام ذریعے سے اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے تو وہ باؤنڈری کراس کرنے والے ہیں، وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، وہ برباد ہوں گے۔ کامیاب لوگ ایسے نہیں ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یار اپنے وطن میں نہیں، ذرا کسی اور جگہ چلتے ہیں، کسی اور جگہ جا کر یہ غلط کام کرتے ہیں۔ یاد رکھو دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔
چاہے ملک بدل جائے، چاہے شہر بدل جائے، کوئی دیکھنے والا نہیں. یہ خیال ہوتا ہے والدین کو پتہ نہ چلے، دوستوں کو پتہ نہ چلے، رشتہ داروں کو پتہ نہ چلے. تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں جدھر بھی چلا جاؤں. اللہ کرے کہ آج کے اس میلاد اجتماع کی برکت سے میرے اور آپ کے دل میں یہ خیال، یہ جملہ بیٹھ جائے کہ میں جو کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا نا، کہتا ہے حضرت گناہ کرنے کو بچ نہیں پاتا ہوں، بہت کوشش کی لیکن میں گناہ سے نکل نہیں پاتا، برے کام کر ہی لیتا ہوں. آپ نے بڑے پیارے ایڈوائزز دیے اسے. آپ کہتے ہیں اچھا ایسا کرو، گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے نا، جب بھی گناہ کرنے کا جی چاہے نا تو ایسی جگہ چلے جاؤ جو اللہ نہ دیکھ رہا ہو. کہتا ہے حضرت یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں ایسی جگہ چھپ ہی نہیں سکتا، جدھر بھی جاؤں ایسٹ ویسٹ اللہ کی تو نظروں میں ہوں، اللہ کی نگاہ، اللہ کی رحمتیں، جو نظر رحمت ہے وہ تو سب جگہ ہے، اس کی نظروں سے کیسے چھپ سکتا ہوں. اچھا پھر ایسا کرو، گناہ کرنا ہے نا کرو، کوئی بات نہیں، مگر اللہ کے ملک سے نکل جاؤ. اس کے ملک سے اچھی بات نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ملک میں رہو، اسی کی نافرمانی کرو. کہتا ہے حضرت جدھر جاؤں ساری دنیا اللہ کی ہے، میں اس سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے، گناہ کرنے کو جی چاہتا کر لو گناہ، لیکن ایسا کرو پھر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو. بڑی عجیب بات ہے کہ رزق بھی اسی کا کھاؤ اور گناہ بھی اسی کے کرو، نافرمانی بھی اس کی کرو. کہتا ہے حضرت کیسی بات کرتے ہیں، جو بھی کھاتا ہوں دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا تو دیا ہوا ہے، اس کے رزق کھائے بغیر میں کیسے زندہ رہ سکتا ہوں. اچھا چلو پھر ایسا کرو، گناہ کرنے کو جی چاہے کرو گناہ، لیکن جب تمہاری موت کا وقت آئے نا تو منکر نکیرین جو ملک الموت آئے روح قبض کرنے، تو ان کو کہہ دینا ابھی روح قبض نہ کرو، ابھی مجھے تھوڑا سا ٹائم دو، میں توبہ کر لوں. تو کہتے ہیں حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، موت کا وقت تو مقرر ہے، 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوگا، مجھے تو جانا پڑے گا. فرمایا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے، چلو پھر ایک کام کرو، گناہ کرو، قیامت کے دن جب تمہارے بارے میں آرڈر دے دیا جانا ہے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، تو اس وقت فرشتوں کو ڈینائی کر دینا کہ نہیں میں نہیں جاتا جہنم میں. کہتا ہے حضرت آپ کیسی بات کرتے ہیں، میرے پاس کیا پاور ہوگا، میں فرشتوں کو کیسے بنا کر سکوں گا، وہ تو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے. پھر کمال کی ایڈوائز دی انہوں نے کہ بیٹا جب تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کی جو نظر ہے، نظر رحمت ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے، اللہ کے ملک سے باہر نہیں جا سکتے، اللہ کی رزق کھانا نہیں چھوڑ سکتے، تم ملک الموت کو ڈیلے نہیں کروا سکتے، جہنم میں لے جانے والے فرشتوں کو ڈینائی نہیں کر سکتے، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے گناہ چھوڑ دو نا، پھر گناہ مت کرو. تو اے کاش میرے نوجوان اس بات کو آج سمجھ لیں کہ جتنے گناہ ہیں نا، میری بات یاد رکھو، آج میلاد کے اجتماع میں یہ مدنی پھول لے کر جائیے. جتنے بھی گناہ ہیں اس کی لذت بہت تھوڑی ہے، تھوڑی دیر کی ہے. ایک بزرگ کا قول بڑا کمال کا ہے، بڑی کمال کی بات کہہ گئے. کہتے ہیں دیکھو ڈیفیکلٹی کی وجہ سے نیکی مت چھوڑو، کیونکہ ڈیفیکلٹی، مشقت ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا. مثال کے طور پہ ابھی آپ اجتماع میں آئے، بہت سارے لوگوں کو بڑی مشکل سے آئے ہوں گے نا، ٹائم بھی دیکھ رہے ہوں گے، آفس بھی تھا، کوئی میٹنگ بھی تھی، اپنے نفس سے لڑائی کر آئے ہوں گے کہ نہیں یار چلتے ہیں. اب تھوڑی دیر میں دعا ہو جائے گی، آپ کا یہ ڈیفیکلٹ ٹائم یا مشکل جو آپ نے اٹھائی وہ ختم ہو جائے گا، مگر انشاءاللہ اس اجتماع میں شرکت کا ثواب باقی رہ جائے گا. فجر میں اٹھتا ہے بندہ، بڑی مشکل سے بعض اوقات بستر سے اٹھتا ہے، دل نہیں چاہتا، کھڑا ہو جاتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ڈیفیکلٹی ختم، اب سو جائے واپس. ڈیفیکلٹی ختم مگر اجر باقی ہے. بڑی کمال کی بات کی کہ مشقت کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا، مشقت تھوڑی دیر کی ہے، ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہے گا. مگر جو اگلا جملہ ہے نا، اے میرے بھائیو ذرا غور سے سنو، کہتے ہیں کبھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی، اس کا عذاب باقی رہ جائے گا، اس کا جواب باقی رہ جائے گا. تھوڑی دیر کا ہی مزہ ہے نا. جو بدکاری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں ٹیلی فون پر، انٹرنیٹ پر، واٹ ایور جو بھی کرتا ہے، سوچے کہ تھوڑی دیر کا تو مزہ ہے نا. فلمیں ڈرامے کتنی دیر دیکھتے ہو، اینڈ آف دا ڈے تو وہ ختم ہو گیا نا مزہ، مگر اس کا جواب باقی ہے، اس کا عذاب باقی ہے. اگر رب ناراض ہوا تو اس کی بارگاہ میں پیش ہو کر جواب دینا پڑے گا. تو تھوڑی دیر کی لذت کے لیے کیوں میں اپنا نامہ اعمال برباد کر دوں. تو قرآن کہتا ہے کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، کامیاب لوگ وہ ہیں. آگے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر ہے 9، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب ذرا بڑی گہری بات علماء نے لکھی کہ پہلی آیت میں کہا کہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، اب ادھر دوبارہ ذکر ہو رہا ہے کہ نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں.
نماز وقت کے اندر پڑھتے ہیں. یعنی نماز کی اہمیت سمجھو کہ کامیاب لوگوں کا جو مین وصف ہے وہ نماز ہے. اب بتائیے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ربیع الاول کا مہینہ میرے آقا کی برتھ ڈے کا مہینہ ہے نا. دنیا میں کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو گفٹ دیتے ہو نا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا تحفہ تیار کیا آپ نے؟ بتائیے نا. بچے کی برتھ ڈے ہو تو کیا کرتے ہیں؟ جیسی برتھ ڈے ویسا تحفہ. بچے کی ہوتی چاکلیٹ دیتے ہیں, ٹوائز دیتے ہیں. ذرا بڑا ہو جائے, کتابوں کا شوقین ہو, اس کو کتاب دیتے ہیں, کسی کو عطر دیتے ہیں, کسی کو لباس دیتے ہیں. جیسا شخص ویسا تحفہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ نے کیا تحفہ تیار کیا ہے؟ اب پیارے آقا کو کیا پسند ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ نبی پاک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اے عاشقان رسول آؤ بس آج ایک ایسی پکی سچی نیت کر کے جانا ہے. اب میں قرآن کے ذریعے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں. حدیث آپ کو سنائی کہ آقا فرماتے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو آج یہ نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں, ایسا نعرہ لگائیں کہ یہ در و دیوار بھی گواہ ہو جائیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اس بار میلاد کچھ نئے سٹائل میں بھی مناؤ نا. ٹھیک ہے, گھر بھی سجائیں, پرچم بھی لگائیں, مگر میری ذات میں بھی تبدیلی آئے. کوئی پوچھے یار کہ آپ تو 5 ٹائم نماز پڑھنے لگے, تو آپ جواب دیں کہ ہاں میرے آقا کا میلاد آیا اور نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, میں نے نماز شروع کر دی. یار آپ تو کبھی کبھی کاروبار میں جھوٹ بولتے تھے, اب نہیں بولتے. تو جواب دے وہ کہ ہاں میں سچے نبی کا غلام ہوں, ان کا میلاد آیا, اب میں نے جھوٹ سے توبہ کر دی, اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. یار میں دیکھتا تھا کبھی کبھی آپ حرام روزی بھی کما لیتے تھے, سود کا کام بھی کر لیتے تھے, رشوت بھی کر لیتے تھے. تو جواب دے وہ بندہ کہ نہیں جناب, میں نبی پاک کا امتی ہوں, میرے آقا کا میلاد آیا, میں نے حرام کمائی سے توبہ کر لی, اب ہمیشہ حلال کماؤں گا. فرق آئے میرے اندر اور آپ کے اندر, لوگوں کو پتا چلے کہ یہ آقا کا واقعی امتی ہے, سچا عاشق ہے. ایک طرف تو نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ نمازیں قضا ہو رہی ہیں, حرام روزی کما رہا ہے, جھوٹ زبان پر ہے اور کہتا ہے غلامی رسول میں موت قبول ہے. غلامی رسول جو ہوتی ہے نا وہ بتانی نہیں پڑتی ہے, یاد رکھو. میں تعارف نہ کرواؤں میں کس کا امتی ہوں, مجھے دیکھ کر پتا چل جائے یہ کس کا امتی ہے. مجھ سے کوئی بات کرے اسے اندازہ ہو جائے یہ نبی پاک کا عاشق ہے. اس کی زبان پر پیارے آقا کا ذکر ہو, درود ہو, سبحان اللہ, انشاءاللہ, ماشاءاللہ, اس کی گفتگو بتا دے. زبان گالیاں نکالتی اور کہے میں غلام رسول ہوں. سوچو اپنے آپ پہ, اس بار میلاد میں تبدیل ہو جاؤ نا. اے کاش یہ میلاد مصطفیٰ میری اور آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے, لوگوں کو احساس ہو, میری فیملی کے لوگوں کو پتا چلے کہ یار یہ بندہ بدل گیا ہے, اور آپ کہیں ہاں میرے آقا کا میلاد آیا, میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی, بس میں اب نبی پاک کی غلامی, سچی غلامی والی زندگی گزاروں گا. پھر دیکھو نا کہ کیسے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ کو فیضان نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ آیتیں سن لی نا, اب باری ہے ریوارڈ کی. جو ان باتوں پر عمل کرے گا, اب سنو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. یقین کریں جب بھی آیت پڑھتا ہوں نا, وہ پنجابی وچ کہتے ہیں نا دل میں ٹھار پڑ جاتی ہے, ٹھنڈ پہ جاتی ہے. سنو کیا کہتا ہے قرآن. قرآن کہتا ہے جو یہ لوگ کرنے, یہ جو اعمال ہے نا, یہ جو کرتا ہے اس کو ملے گا کیا؟ فرمایا اولئک ھم الوارثون. ہائے ہائے ہائے, فرمایا یہی لوگ وارث ہیں. کس کے؟ وراثت پہ کیا ملے گا؟ سنو اولئک ھم الوارثون. فرمایا الذین یرثون الفردوس, یہ وہ لوگ ہیں جو فردوس کی میراث پائیں گے. اور آگے سنو کتنے دن کے لیے, کتنے سالوں کے لیے؟ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جنت الفردوس یہ جنتوں میں بھی سب سے اوپر والی کیٹیگری ہے. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. حدیث پاک سنو, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حضرت معاذ بن جبل اس کے راوی ہیں, کہ جنت میں 100 درجے ہیں, 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے, اتنا ڈسٹنس ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنی زمین اور آسمان کے درمیان مسافت ہے, فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے, اور اس سے اوپر رحمان عز و جل کا عرش ہے, اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو.
لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے وہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگے تو جنت الفردوس ہی کی دعا مانگے. مگر قرآن نے تو انعام فرما دیا نا، اولئک ھم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں. اور کس کے وارث ہیں؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں. میں نے کوئی بہت بڑی لسٹ بیان نہیں کی، اتنے روزے رکھنے ہیں، اتنے سجدے کرنے ہیں. فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، نماز کی پابندی کر لو، نماز میں خشوع و خضوع لے آؤ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ وہ کام ہیں جو اتنے ڈیفیکلٹ نہیں ہیں. صرف پھنستے ہم پتہ ہے کہاں ہیں؟ ہماری صحبتیں، ہماری کمپنیز ایسی ہیں جو ہمیں بعض اوقات نیکیاں نہیں کرنے دیتی. تو آج میں آپ کو ایک مشورہ دینے آیا ہوں کہ خدا را اپنی صحبتوں کو تھوڑا سا چیک کر لو. وہ دوست کس کام کے کہ جب میں نیکی کروں تو میرا مذاق اڑائے، مولوی بن گیا، نمازیں پڑھنے لگ گیا. وہ نہیں چاہیے دوست. مجھے وہ دوست چاہیے جب میں گناہ کی طرف جاؤں تو مجھے نیکی کی طرف لے کر آئیں. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بتاؤ آج ہمارا کوئی دوست ایسا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے؟ ہمارے دوستوں کو دیکھ کر تو ہمیں سنیما یاد آتا ہے، کوئی نہ کوئی الٹا ہی کام یاد آ رہا ہوتا ہے. ایسے دوست بنائیں جو دیکھ کر ہمیں واقعی خدا یاد آئے، ہمیں وہ آخرت کی یاد دلائے، ہم غلط راستے پہ جائیں تو ہماری اصلاح کرے. تو ماشاءاللہ دیکھیں نا، آج یہ آپ کے دوستوں نے ہی اجتماع سجایا نا. یہاں آج کوئی کنسرٹ نہیں ہو رہا، آج یہاں کوئی گناہوں کا کام نہیں ہو رہا. آپ کے پاس آئے، آپ کو دعوت دی، ماشاءاللہ یہ ارینجمنٹ کیا. یہ کتنی اچھی دوستی نبھائی دعوت اسلامی والوں نے کہ آپ سب کو. اچھا کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ دعوت دی گئی ہوگی کہ جناب اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ذرا اجتماع میں آئیے. سچی بات بتاؤں، یہ قیمتی وقت